بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، طلبہ، آپ حضرات نے مفتاح العربیہ کے 3 اسباق پڑھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ اچھی طرح آپ نے پڑھا ہوگا، یاد کیا ہوگا اور اپنے ذہن و دماغ میں بسایا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم مفتاح العربیہ کے اسباق میں سے سبق نمبر 4 پڑھیں گے، اور ویڈیو کے اعتبار سے بھی یہ سبق نمبر 4 ہے۔ تو اس میں وہی طریقہ ہوگا، یعنی اپنے ذہن اور دماغ کو حاضر کر کے آپ میری باتوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ باتیں آسان ہیں کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے، بہت مشکل نہیں ہے، تھوڑا غور کریں تو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں سبق نمبر 4 میں کچھ نئی چیز شامل کریں گے، یعنی اس میں اشارہ کو لائیں گے۔ اس کے اوپر ابھی آپ نے 2 طرح کی باتوں کو پڑھا، ایک یہ کہ عربی الفاظ پڑھے آپ نے اور ان کے معانی بتائے گئے، ان کو یاد کیا ہوگا۔ پھر جملہ بنایا گیا، جملے مرکبہ، جس سے کوئی خبر یا کوئی فائدہ سمجھ میں آئے، جیسے القرآن کتاب، الکتاب مبارک، الرمان طری، الماء بائت۔ تو اس طرح کے آپ کو جملے بھی بتائے گئے دوسرے نمبر پہ کہ یہ خبری جملے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ جب یہ کہا گیا القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے، تو اس سے خبر مل رہی ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ خبر اس کے لیے فائدہ ہے جو ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ قرآن کتاب ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ قرآن کتاب ہے۔ الرمان طری، انار تازہ ہے۔ اب کوئی انار تھا، اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا کہ تازہ ہے کہ نہیں ہے، تو بتایا گیا الرمان طری، تو اس سے خبر ملی، ایک فائدہ ملا کہ انار تازہ ہے۔ تو اس طرح کے جملے پڑھے۔ اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلا والا جو آ رہا ہے وہ مبتدا ہے، طری خبر ہے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، طری یہ خبر ہے، نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا پر الف لام داخل ہوتا ہے، خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئیں۔ اب آج یہاں پر بھی وہی کچھ ہے، یعنی مبتدا و خبر، یعنی جملے ہی کی شکل میں آپ کو بتایا جائے گا، یعنی وہ جملہ جس سے کوئی خبر ہو، کوئی فائدہ ہو، کچھ حاصل ہو اس سے، تو اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں اوپر مبتدا جو تھا، یعنی مبتدا یعنی پہلا والا لفظ، وہ اس میں اشارہ نہیں تھا، بلکہ کوئی لفظ تھا اور اس کو معرفہ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں اس سبق میں آپ کا مبتدا اسم اشارہ کے ذریعے سے ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں اسم اشارہ کیا ہے؟ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسم اشارہ وہ چیز ہے، وہ اسم ہے جس سے کسی دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب اشارہ کیا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ملاحظہ کریں، تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے کسی چیز کی طرف، جیسے یہ فلاں صاحب ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بجلی ہے، یہ درخت ہے، یہ لڑکا ہے۔ تو اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو بارہا بلکہ سینکڑوں بار دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک ہاتھ سے اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے کسی کو آنکھ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بغل میں کوئی ہے تو آنکھ گھما کر کے اشارہ کرتے ہیں۔ تو ہاتھ سے بھی اشارہ ہوتا ہے، آنکھ سے بھی اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اور چیزوں کی سر وغیرہ کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہاتھ اور آنکھ کا اشارہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں الفاظ کے ذریعے سے جو اشارے ہوتے ہیں وہ مقصد ہے۔ اب جیسے اردو میں اشارہ ہوتا ہے لفظ کے ذریعے، جیسے یہ، قریب میں کسی چیز کو بتانا ہو تو یہ، یعنی یہ فلاں صاحب، یہ لڑکا، یہ کتاب، یہ پنکھا، یہ حاجی صاحب وغیرہ۔ اور عربی میں اس کے لیے، یعنی قریب کے اشارے کے لیے ھذا کا لفظ آتا ہے۔ انگلش میں دس آتا ہے، THIS، دس۔ تو ہر زبان کے
میں اپنے اپنے لفظ ہیں اشاروں کے لیے۔ اب عربی میں یہ سب 4 طرح کے الفاظ بنیں گے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ایک قریب کے اشارے کے لیے ہوتا ہے اور ایک دور کا اشارہ ہوتا ہے۔ ایک قریب کا اشارہ ہوتا ہے اور ایک دور کا اشارہ ہوتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ قریب کے اشارے کے لیے یہ کہتے ہیں اور دور کے اشارے کے لیے وہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی دور کھڑا ہو تو اس کو وہ کہیں گے، اس کو یہ نہیں کہیں گے، اور کوئی نزدیک ہو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کو یہ کہیں گے، اس کو وہ نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو یہ 2 خانوں میں بٹ گئے، ایک قریب کے اشارے اور ایک دور کے اشارے۔ پھر قریب کا اشارہ بھی 2 خانوں میں بٹے گا اور دور کا اشارہ بھی 2 خانوں میں بٹے گا۔ قریب کا اشارہ 2 خانوں میں اس لیے بٹے گا کہ یہ مذکر کی طرف ہوگا یا مؤنث کی طرف ہوگا۔ مذکر و مؤنث آپ کو معلوم ہوگا، یعنی مرد کو مذکر کہتے ہیں، عورت کو مؤنث کہتے ہیں، اس طرح سے جو چیزیں ہیں۔ اور عربی میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جن لفظ میں گول تے لگی ہوتی ہے اس کو مؤنث کے خانے میں رکھتے ہیں۔ تو یہ فرق رہے۔ تو قریب کا اشارہ اگر ہے تو وہ 2 چیز کی طرف ہوگا، یا تو مذکر کی طرف یا تو مؤنث کی طرف، اس لیے یہ قریب کا اشارہ 2 خانوں میں بٹ گیا۔ اور دور کا اشارہ جو ہوتا ہے وہ بھی 2 خانوں میں بٹے گا، یعنی مذکر کی طرف ہوگا یا مؤنث کی طرف ہوگا۔ تو یہ 4 طرح کے ہو گئے۔ اب یہاں اس سبق میں آپ کو قریب کے اشارے کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس کی طرف اشارے کے بارے میں بتایا جائے گا جو مذکر ہوتا ہے، یعنی اس میں اشارہ مذکر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور اس کی اور چیزیں ہیں، جیسے کہ جو ہے تثنیہ ہے، جمع ہے، وہ سب تفصیل آگے آ رہی ہے، بس اتنا آپ سمجھے کہ قریب کے اشارے یعنی ھذا معنی یہ، اور مذکر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اب میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں پھر وضاحت کرتا ہوں۔ ھذا مفتاح، ھذا ورد، ھذا قفص، ھذا منظار، ھذا رمان، ھذا عصیص، ھذا مصباح۔ پہلے آپ معانی دیکھ لیں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے، اس کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ مفتاح یہ پڑھ چکے آپ، وردن پڑھ چکے، قفصن کے معنی پنجرہ ہوتا ہے، منظارن کے معنی شیشہ یعنی آئینہ بھی ہوتا ہے، شیشہ نہیں آئینہ ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کا آلہ، دیکھنے کا ذریعہ۔ تو اب آئینے میں چونکہ وہ بھی دیکھنے کا ایک سبب ہوتا ہے، آلہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو منظار کہتے ہیں۔ اور یہ دوربین یہاں چھپی ہے تو دوربین بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی دیکھنے کا ذریعہ اور آلہ ہوتا ہے۔ رمان یہ پڑھ چکے، عصیص معنی کنڈا یا گملہ، چھوٹی سی بالٹی جو ہے اس کو کنڈا کہتے ہیں یا گملہ کہتے ہیں جس میں پھول وغیرہ رکھتے ہیں۔ مصباح کے معنی چراغ ہوتا ہے، بلب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ھذا معنی یہ ہوتا ہے، یہ قریب کے اشارے کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، اسی لیے آپ مفتاح مذکر دیکھ رہے ہیں کیونکہ مفتاح مذکر ہے، اسی لیے اس کے اشارے کے لیے ھذا کو لایا گیا ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تو ھذا کے بجائے ھذہ ہوتا، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی جملہ اوپر ہی کی طرح سے ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر مبتدا کی جگہ پر ھذا ہے، اور مفتاح تو یہ صحیح ہے، اپنی خبر کی جگہ پر ہے۔ ھذا مفتاح یہ ایک چابی ہے، اس کی ترکیب بھی اسی طرح سے ہوگی جو اوپر بتائی گئی، بس تھوڑا فرق ہے۔ ھذا اس میں اشارہ مبتدا، مفتاح مشار الیہ خبر، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا ورد یہ ایک گلاب ہے یا یہ ایک گلاب کا پھول ہے۔ اب دیکھیے سب میں قریب ہے، قریب کے اشارے کے لیے ھذا کا استعمال ہو رہا ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یعنی وردن یہ مذکر ہے، اس لیے ھذا مذکر لایا گیا۔ ھذا قفص یہ ایک پنجرہ ہے، ھذا قفص یہ ایک پنجرہ ہے۔ ھذا منظار
یہ ایک دوربین ہے یا یہ ایک دیکھنے کا آلہ ہے۔ ھذا رمان، یہ ایک انار ہے۔ ھذا عصیص، یہ ایک گملہ ہے یا ایک کنڈا ہے۔ ھذا عصیص، یہ ایک گملہ ہے یا کنڈا ہے۔ ھذا مصباح، یہ ایک چراغ ہے یا یہ ایک بلب ہے۔ ھذا مصباح، یہ ایک بلب ہے۔ اب دیکھیں یہاں اوپر تو تصویر کے ساتھ آپ کو بتایا گیا، لیکن اب یہاں بغیر تصویر کے دیکھیں، اوپر جو الفاظ گزرے ہیں انہیں کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ ھذا ورد، یہ ایک گلاب ہے۔ ھذا لوح، یہ ایک تختی ہے۔ ھذا لوح، یہ ایک تختی ہے۔ ھذا رمان، یہ ایک انار ہے۔ ھذا رمان، یہ ایک انار ہے۔ ھذا ابریق، تو ابریق ایک نیا لفظ آ رہا ہے، اس کے لغت میں کئی معنی ہیں۔ ابریق کا معنی لوٹا بھی ہوتا ہے، اور لوٹا ہوتا ہے اس کا معنی، اس کا معنی تلوار بھی ہوتا ہے، اور قرآن شریف میں اباریق و کأس من معین جو استعمال ہوا ہے وہ لوٹے ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا ابریق، یہ ایک لوٹا ہے۔ ھذا ابریق، یہ ایک لوٹا ہے۔ ھذا درس، یہ ایک درس ہے، سبق ہے۔ ھذا مصباح، یہ ایک چراغ ہے۔ ھذا مصباح، یہ ایک بلب ہے۔ ھذا رمان، یہ ایک انار ہے۔ ھذا رمان، یہ ایک انار ہے۔ ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے۔ اب دیکھیں یہاں ہم تھوڑا رک کر کے بتائیں گے، ذالکہ آ گیا تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قریب کے اشارے کے لیے ایک لفظ آتا ہے اور اس کی آپ نے پوری وضاحت پڑھ لی۔ ھذا آتا ہے قریب کے اشارے کے لیے اور مذکر کے لیے ہوتا ہے، لیکن دور کے اشارے کے لیے ذالکہ آتا ہے۔ وہ فلاں صاحب جو دور کھڑے ہیں ان کے اشارے کے لیے ذالکہ آتا ہے، اور یہ ذالکہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ تو اوپر سے مثالوں سے لے کر کے یہاں تک جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سب کے سب مذکر ہیں، بس فرق اس میں اشارہ قریب اور دور کا ہے۔ اس میں اشارہ قریب کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، اب اس میں اشارہ بعید یعنی دور کے بارے میں بتائیں گے۔ ذالک، وہ، رمان، ایک انار ہے۔ ذالک رمان، وہ ایک انار ہے۔ ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے۔ ذالک تفاح، وہ ایک سیب ہے۔ ذالک قفص، وہ ایک پنجرہ ہے۔ ذالک قفص، وہ ایک پنجرہ ہے۔ ذالک تمرین، وہ ایک مشق ہے۔ ذالک مفتاح، وہ ایک کنجی ہے۔ عربی بناؤ، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ کا کام یہاں سے ہے۔ ظاہر ہے آپ مشق بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، اور مشق جب ہوتی رہتی ہے تو سیکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، ہاتھ بہت جلد صاف ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام انسان شروع کرے، اگر کسی کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا ہے تو اس کو 1-2 دن بتایا جائے گا، اس کے بعد میں خود وہ مشق کرتا رہے تو اس کا ہاتھ صاف ہوتا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اس کو 2-4 مہینہ سکھانا پڑے گا، نہیں، بلکہ ضرورت کی چیزیں اس کو بتا دی جائیں گی، اس کے بعد میں وہ ہاتھ صاف کرتا رہے۔ اسی طرح سے ہر کام میں ہوتا ہے۔ کوئی اپنے کام میں ماہر کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ لگاتار کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ زندگی بھر اس کو سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ مشق جو دیے گئے ہیں یہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ھذا، یہ کتاب ہے، تو بالکل آسان ہے۔ کتاب مذکر ہے، اب اس کے پہلے آپ ھذا رکھیں، ھذا کتاب۔ یہ سوال ہے، تو سوال مذکر ہے، اس کے پہلے آپ ھذا رکھیں، ھذا سوال۔ وہ ہندی ہے، ذالک ہندی۔ یہ قرآن ہے، قرآن مذکر ہے، تو اس کے پہلے ھذا رکھیں، ھذا قرآن۔ وہ چراغ ہے، چراغ مذکر ہے، اس کی عربی سراج آتی ہے، ذالک سراج۔ اور گملہ ہے تو اس کی عربی عصیص آتی ہے، تو اس کے پہلے آپ ذالکہ رکھیں، کیونکہ بعید کے دور کے اشارے کے لیے ہے، تو ذالک عصیص۔ یہ سیب ہے، سیب مذکر ہے، اور یہاں پر یہ آیا ہے، وہ نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے ھذا لائیں، ھذا تفاح۔ اس طرح سے آپ مکمل مشق کو حل کریں۔ مکمل مشق آپ آگے چل کر کے آپ کو بتائی نہیں جائیں گی، بس ابھی شروعات ہے اس لیے بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کا دل اس پہ لگے اور رجحان پیدا ہو، اور کچھ ہنٹ اور اشارہ ملے، آپ کی رہنمائی ہو، تاکہ آپ کا دل نہ اکتائے اور پریشان نہ ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، دقت ہے، پریشانی ہے،
نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بتا دیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔